بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اما بعد، ہم لوگ عمدۃ الاحکام للامام المقدسی اس کتاب کو پڑھ رہے ہیں، اور اس میں ہم لوگ کتاب النکاح پڑھ رہے ہیں. کتاب النکاح میں ہم لوگ کچھ حدیثیں پڑھ چکے ہیں. آج جو حدیث پڑھنے جا رہے ہیں وہ حدیث کا نمبر ہے 305، اور بعض پی ڈی ایف کے نسخوں میں 379 رہے گا. امام مقدسی نے تو اس کے لیے کوئی خاص باب نہیں باندھا، البتہ شارح عمدۃ الاحکام شیخ آل بسام نے اس کے لیے ایک عنوان باندھا ہے، باب ما جاء فی الاستئمار والاستئذان. تو شروع کریں شیخ. حضرت ابو ہریرہ کی حدیث ہے. جی، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد. وعن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تنكح الائم حتى تستأمر ولا تنكح الايم لا تنكح الايم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا يا رسول الله وكيف إذنها؟ قال أن تسكت. جی صحیح. دوسری حدیث. وعن عائشة رضي الله عنها قالت وعن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت امرأة رفاعة القرظي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: كنت عند رفاعة القرظي فطلقني فبت طلاقي فتزوجت بعده فبت طلاقي. جی فبت ہے وہ با کے فتحے کے ساتھ. جی فبت طلاقي فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير وإنما معه مثل هدبة الثوب شيخ ہدبت الثوب ولا هدية الثوب. نہیں ہدبت الثوب. هدبة الثوب. جی هدبة الثوب. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. قالت أبو بكر عنده وخالد بن سعيد بالباب وأبو بكر عنده وخالد بن سعيد بالباب ينتظر أن يؤذن له، فنادى: يا أبا بكر ألا تسمع إلى هذه ما تهجر به عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تجهر به عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. کافی ہے شیخ؟ نہیں اور ایک حدیث پڑھوں؟ نہیں کافی ہے، اتنے میں ہی کافی وقت ہو جائے گا. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. چلیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد، ہم لوگ عمدۃ الاحکام للامام المقدسی اس کتاب کو پڑھ رہے ہیں، اور اس میں ہم لوگ حدیث نمبر 305 ہے ہمارے نسخے میں، تیسر العلام کے نسخے میں. آپ لوگوں کے پاس 379 ہے. باب کتاب النکاح میں شارح عمدۃ الاحکام نے جو باب باندھا ہے، باب ما جاء فی الاستئمار والاستئذان. استعمار کیا ہے، استئذان کیا ہے، اس کی وضاحت حدیث میں آ جائے گی. حدیث میں ہے کہ لا تنکح الایم حتی تستأمر ولا تنکح البکر حتی تستأذن. اس میں جو لفظ آیا ہے الایم، الایم کہتے ہیں المرأة المفارقة من زوجها، وہ عورت جو مطلقہ ہے یا اس کا شوہر گزر چکا ہے. یہ باکرہ کے مقابلے میں، یعنی اس سے پہلے جو شادی شدہ ہے وہ الایم کہلائے گی.
اور بکر وہ جو اب تک شادی نہیں ہوئی، کنواری اور شادی شدہ، یہ اس اعتبار سے یہاں پر دونوں الفاظ استعمال کیے گئے۔ تو جو شادی شدہ ہے اس کے لیے پہلے یہ استعمال لفظ جو کیا گیا ہے حتی تستأمر، یہاں تک کہ اس سے مشورہ لے لیا جائے، آپ ایسا کہیں، یا ہے کہ اس کا حکم یا اس کی رضامندی جان لی جائے، یہ بات بھی آپ کہہ سکتے ہیں۔ لیکن یہاں پر استأمرہ اصل میں طلب الامر ہے کہ حکم اس سے طلب کر لیا جائے اور صراحت کے ساتھ وہ بتلا دے۔ وَلَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ، اور بکر اس کا نکاح نہیں ہوگا حتی تستأذن، یہاں تک کہ اس کی اجازت طلب کر لی جائے۔ اب یہاں دیکھیے، ایک تو استعمار اور دوسرا استئذان، ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ طلب الامر یعنی عورت کھلے انداز میں بول دے، اس کو کہیں گے استعمار۔ طلب الامر، اس سے پوچھا جائے گا تم بتاؤ، وہ منہ کھول کے بتائے گی ہاں مجھے یہ رشتہ پسند ہے نہیں ہے۔ ایسی عورت جو اس سے پہلے شادی شدہ ہے وہ اپنے الفاظ میں اس کو بتلائے، تبھی جا کر اس کی رضامندی معتبر ہوگی، جو شادی شدہ ہے۔ اور جو غیر شادی شدہ ہے، جو باکرہ ہے، جو کنواری ہے، اس کو اس طرح کھلے الفاظ میں نہیں پوچھا جائے گا۔ یعنی اس کو اگر پوچھ بھی لیں، وہ جواب بھی نہ دے، وہ شرم و حیا کی وجہ سے، تو اس کا جواب اس کی خاموشی میں پوشیدہ ہے۔ اس کی خاموشی اس کے رضامندی کی دلیل ہے۔ اگر وہ کھلے انداز میں یہ بتلا دیتی ہے کہ نہیں اس کو یہ رشتہ پسند نہیں ہے، تو پھر یوں سمجھیے کہ اس کا بھی رشتہ نہیں ہو سکتا۔ لیکن یہاں پر دونوں کے لیے اجازت کی دو الگ الگ قسمیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی بات، جو پہلے سے شادی شدہ خاتون ہے اس کے لیے کہا گیا کہ وہ کھلے انداز میں بتائے، تستأمر کا لفظ استعمال ہوا۔ وہ جب حکم دے گی کہ ٹھیک ہے مجھے اس سے نکاح کرا دو، تو پھر اس صورت میں اس کا نکاح کرا دیا جائے گا۔ جبکہ باکرہ کے سلسلے میں ایسی بات نہیں ہوگی، وہ منہ کھول کر بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب اس حدیث سے کیا مسائل مستنبط ہو رہے ہیں؟ سب سے پہلی بات کہ جو اس سے پہلے شادی شدہ ہے اس کا کھلے الفاظ میں بولنا ضروری ہے، تبھی اس کی شادی کرائی جائے گی۔ بس اس کو صرف بتلائے بغیر کل تمہاری شادی ہے یہ بات کہہ کے اس کو منوا لینا، یہ درست نہیں ہے۔ جب وہ مان جائے اپنی پسند سے تو ٹھیک ہے، ورنہ اس طرح اس کے ساتھ زبردستی نہیں کی جائے گی۔ دوسری چیز، باکرہ، اس کا استئذان یعنی اس سے اجازت طلب کی جائے، یعنی اس کی بھی رائے لی جائے، اور یہاں پر بھی زبردستی نہیں ہوگی۔ اس کی رائے دینے کا انداز بس ان کی طرف سے الگ ہے، جو شادی شدہ ان کا انداز الگ اور جو باکرہ ان کا انداز الگ، لیکن پوچھا تو دونوں کو جائے گا۔ تو یہاں دونوں ہی صورتوں میں اجازت یا رضامندی دونوں کی جاننا ضروری ہے، ان کے رضامندی کے اظہار کا انداز الگ ہے۔ اس کے بعد اس کو صرف بتانا، اس سے ایک مسئلہ اور بھی مستنبط ہوتا ہے کہ صرف اس کو خبر دینا اور اس سے مشورہ نہیں لینا یہ کافی نہیں ہوگا، بلکہ اس کو شوہر کی خصوصیات، اس کی صفات، اس کی کمائی، اس کی نیک نامی، اس کا علم، اس کی کمائی، ہر چیز کی وضاحت کر کے ان سے رائے لی جائے گی۔ تو یہ مسئلہ یہاں پر واضح کر دیا گیا اس حدیث میں۔ اور چاہے باکرہ ہو یا چاہے صیبہ ہو، شادی شدہ ہو، دونوں کو زبردستی نہیں کی جائے گی کسی بھی صورت میں۔ زبردستی ہرگز نہیں کی جائے گی کہ ان کو شادی کرنا ہی کرنا ہے ان سے، ایسی بات نہیں کی جائے گی۔
اس کو سمجھایا جائے گا اور رشتے کے تعلق سے بتلایا جائے گا، اس کو ایک نصیحت اور خیر خواہی کے طور پہ بتلایا جا سکتا ہے، لیکن اگر وہ واضح انداز میں انکار کر دے تو پھر زبردستی نہیں کی جائے گی۔ اس کے بعد جو حدیث ہم لوگوں نے پڑھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث نمبر 306 ہے۔ یہاں شیخ البسام نے یہاں پر ایک ضمنی عنوان بھی باندھا ہے، باب لا ينكح مطلقته ثلاثا حتى تنكح زوجا غیرہ، کہ جو 3 طلاق شدہ عورت ہے اس کے ساتھ پھر دوبارہ نکاح نہیں کیا جائے گا یہاں تک کہ وہ دوسرے آدمی سے نکاح کرے۔ یہ باب انہوں نے باندھا ہے، گرچہ کہ امام مقدسی نے اس کو ضروری نہیں سمجھا اور اس طرح کا باب نہیں باندھا، انہوں نے کتاب النکاح کہہ کر انہوں نے مختلف احادیث ذکر کر دی ہیں۔ حدیث کیا ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے، وہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رفاع القرظی کی بیوی آئیں اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے اللہ کے رسول، میرا نکاح اس سے قبل رفاع سے تھا، یعنی ان کے نکاح میں تھی، اب ان سے میری طلاق ہو گئی اور انہوں نے آخری تیسری طلاق بھی دے دی، تو میرا طلاق بائنہ ہو گیا، ان سے طلاق بائن ہو گئی۔ اس کے بعد میری شادی عبد الرحمن ابن زبیر سے ہوئی، اب ان کی کمزوری کیا ہے وہ وضاحت کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ذکر کر دی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، جو ان کی کمزوری تھی اس کو ایک اشارے سے خدبۃ الثوب کہہ کر انہوں نے ذکر کر دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر صراحت کے ساتھ بیان کرنے کی وجہ سے مسکرائے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی گویا کہ مرضی جاننی چاہیے یا پوچھنا چاہا، کیا واپس رفاع سے نکاح کا ارادہ ہے؟ اگر ایسی بات ہے تو یہ نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ جن سے تمہاری دوسری شادی ہوئی ہے ان سے پوری طرح تمہارا تعلق قائم نہ ہو جائے۔ جب تعلق پوری طرح قائم ہو جائے تو اسی صورت میں پھر تم پہلے شوہر کی طرف واپس ہو سکتی ہو، ورنہ نہیں ہو سکتا۔ یہاں پر ایک ادباً ایک چیز یہاں پر ذکر کی گئی ہے کہ حضرت ابو بکر اس مجلس میں تھے، خالد بن سعید وہاں اجازت کے انتظار میں تھے، انہوں نے کہا کہ دیکھو، ابو بکر سے کہا، کیا نہیں آپ کو اندازہ نہیں لگ رہا ہے کہ کس قدر ایک طرح کی جو ہے کھلے انداز میں انہوں نے ایک بات کہہ دی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کہنا مناسب نہیں دکھتی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ ان کی مصلحت تھی اس کو سن لیا اور اس کے تعلق سے حکم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا۔ اس حدیث میں جو مسائل مستنبط ہو رہے ہیں اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو امرأۃ رفاع کی جو طلاق ہوئی تھی وہ طلاق بائن ہو گئی تھی۔ یہاں پر طلاق بائن کیا ہے، طلاق رجعی کیا ہے، اس کی تھوڑی سی وضاحت کی ضرورت ہے۔ طلاق بائن کسے کہتے ہیں؟ ایک آدمی ایک عورت کو 3 طلاق دے، یعنی پہلے مہینے میں جب وہ صاف ہو جائے تو اس میں جماع کیے بغیر وہ پہلی طلاق دے، پھر اس کے بعد دوسرے طہر میں پھر دوسری طلاق دے، پھر تیسری مرتبہ بھی وہ پاکیزہ ہو جائے تو پھر تیسری طلاق اگر دے دے تو اس صورت میں یہ طلاق بائن ہو گئی، 3 طلاق واقع ہو گئے، اور 3 طلاق کے بعد اس عورت کو اس آدمی کے پاس رہنے کا حق نہیں ہے اور اس کو اپنے ساتھ رکھنے کا حق نہیں ہے یہاں تک کہ وہ دوسرے سے شادی کرے، اپنی مرضی سے وہ چھوڑ دے۔ یہ ہو گئی 3 طلاق اور طلاق بائن، اس کو بینونہ کبریٰ بھی کہتے ہیں۔ اور دوسری چیز ہے طلاق رجعی، ایک ایسی طلاق جس میں شوہر کو رجوع کرنے کا حق ہے، یعنی واپس لینے کا حق ہے۔ وہ کیسے؟ پہلی مرتبہ طہر میں جس میں اس نے تعلق قائم نہیں کیا تھا اس میں اس نے ایک طلاق دے دیا، پھر اس کی طلاق کی تو عدت پورے 3 طہر کی رہے گی،
تو اس سے پہلے جب تیسری بار وہ پاکیزہ ہونے سے پہلے وہ پھر سے واپس اس کو اپنے نکاح میں لے لیا تو ایسی صورت میں یہ ہو گیا طلاق رجعی، یعنی ایک مرتبہ طلاق دیا اور عدت ختم ہونے سے پہلے 3 طہر مکمل ہونے سے پہلے اس نے پھر سے رجوع کر لیا تو ایسی صورت میں اس کو کہیں گے طلاق رجعی۔ اسی طرح یہاں ایک اور چیز ہے جو طلاق بینونہ صغریٰ جسے کہہ سکتے ہیں، کہ ایک آدمی طلاق دیا اور 3 مہینے چھوڑ دیا، ایک ہی طلاق دیا، یا پھر دوسرے مہینے میں بھی 2 طلاق دیا تھا اور اس نے ایسے ہی چھوڑ دیا، 3 مہینے 3 طہر ہو گئے اور وہ اس سے جدا ہو جائے گی۔ لیکن اس میں چونکہ 3 طلاق نہیں ہوئے اسی لیے اس کو بینونہ صغریٰ کہتے ہیں، یعنی چھوٹی جدائی۔ بینونہ صغریٰ بینونہ کبریٰ میں فرق یہ ہے کہ بینونہ صغریٰ میں اگر مرد پھر سے اس کے ساتھ عورت کے ساتھ نکاح کرنا چاہے تو 2 گواہ ولی مہر جدید کے ساتھ پھر سے اس عورت کو نکاح کر سکتا ہے بغیر کسی دوسرے شوہر کے نکاح کر کے چھوڑنے کے، یعنی دوسرے آدمی سے اس عورت کا نکاح کرنا ضروری نہیں ہے۔ تو یہ بینونہ صغریٰ کا یہ گویا کہ ایک فائدہ ہے، یہاں پر دوسرے شوہر کے پاس اس کے نکاح میں رہنے کی ضرورت اس کو نہیں پڑے گی۔ اور یہاں پر ایک اصطلاح اور ایک ہے طلاق بدعی اور طلاق سنی۔ طلاق بدعی کیا ہے؟ شریعت نے جو طریقہ بتلایا اس کے خلاف طلاق دینا۔ ایک منٹ شریعت نے طریقہ کیا بتلایا؟ حیض کی حالت میں طلاق نہ دیں۔ اگر حیض کی حالت میں طلاق دیتے ہیں تو گویا کہ وہ بدعی طلاق ہے، یا اسی طرح ایسے طہر میں جس میں جماع کیے پھر اس میں طلاق دے رہے ہیں تو یہ بھی بدعی طلاق ہے۔ ایک ساتھ 3 مرتبہ بول دے رہے ہیں طلاق 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 تو یہ بھی بدعی طلاق ہے۔ اب اس میں اختلاف یہ ہے کہ یہ تینوں طلاق ایک ساتھ دینے پر واقع ہوں گے نہیں ہوں گے، یہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن جہاں تک طلاق بدعی کہتے ہیں ایسی طلاق جو حیض میں دی جائے یا ایسی طلاق جو ایک مجلس میں 3 دے دی جائیں، یا ایسے طہر میں جس میں اس نے جماع کیا تھا، یہ طلاق بدعی ہے۔ اب یہ طلاق بدعی واقع ہوگی یا نہیں ہوگی اس میں علماء کا اختلاف ہے۔ اور طلاق سنی کس کو کہتے ہیں؟ طلاق سنی وہ ہے جو 3 طہر میں آدمی دے دے، یعنی ایک طہر ہوا ایک طلاق دیا، پھر دوسرے طہر ہوا پھر دوسری طلاق، تیسرے طہر میں تیسری طلاق دے دی، تو یہ طلاق سنی ہے۔ اور اسی طرح ایک مرتبہ طلاق دے دے پھر خاموش رہ جائے 3 عدت گزرنے تک، تو یہ بھی طلاق سنی ہے۔ طلاق سنی یعنی شرعی طریقے کے مطابق طلاق دی جائے، طلاق بدعی جو شرعی طریقے کے خلاف دی جائے۔ اب چونکہ یہاں پر وقت کم ہے شاید بات مکمل نہ ہوگی، تو 1 طلاق 3 طلاق 1 طلاق ہے یا 3 طلاق 3 طلاق ہے، اس مسئلے کو انشاءاللہ ہم لوگ کل دوبارہ ذکر کر لیتے ہیں۔ فی الحال ہم لوگ یہاں تک جو یہ طلاق کے اصطلاحات کی تعریف ہے اس حدیث میں یہاں تک ہم آج کے حلقے میں رک جاتے ہیں، کیونکہ یہ میٹنگ ختم ہوگی تو پھر بات نامکمل ہو جائے گی۔ کل انشاءاللہ وہ 3 طلاق اگر کوئی ایک مجلس میں دیتا ہے تو کیا وہ 3 ہے یا پھر وہ ایک ہی ہے، اس تعلق سے ہم لوگ انشاءاللہ کچھ دلائل کا ذکر کر کے ہم لوگ اس بات کو مکمل کرتے ہیں۔ تو آج کی یہ میٹنگ ختم ہو رہی ہے تو یہاں تک ہم لوگ اس حلقے میں رک جاتے ہیں۔ نکتفی بہذا القدر وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔